جی ایک اٹیمپٹ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنے کا، جو کہ عدالتی فیصلہ ہے، اور عدالت نے ضمانت جو ہے ان کی خارج کر کے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے جو ناقابل ضمانت تھے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد پولیس اور لاہور پولیس نے ایک مل جل کے جو ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوتا ہے، اور پھر رینجرز بھی اس میں شامل ہو گئے. کل پورا دن ہم یہ تماشا دیکھتے رہے. ان پر ڈنڈوں پتھروں سے ظاہر حملے ہوتے رہے. کارکنان بہت چارج تھے عمران خان صاحب کے گھر کے باہر. اور ہم نے یہاں تک بھی دیکھا کہ جب جو پولیس حکمران تھے جب وہ پہنچے ٹورڈز دا گیٹ، اور جب وہ لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، تو اس کے بعد گلگت بلتستان کی جو پولیس فورس تھی اس نے ان کے اوپر بندوقیں تان لیں. اب یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، یا ہر اسٹیٹ کے اندر یا ہر پوائنٹ پہ ایک اور ریاست ہے. یہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے جس نے ایک نیا رنگ اختیار کر لیا ہے، اس کو کیا کہیے گا؟ اور کیا اس کو ختم کرنے کے لیے اسی طرح سے یہ آنسو گیس شیلنگ، واٹر کینن کا استعمال ہی ضروری ہے، یا پھر کوئی اور عملی قدم اٹھانا پڑے گا؟ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ وہ بات کریں گے، ایک پروٹیکٹیو بیل ان کو حاصل ہے، لیکن وہ یہی اسٹینڈ کرتا تھا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ گئے فواد چودھری صاحب کل، اور انہوں نے فوری طور پر ایک سماعت کے لیے پٹیشن دائر کی جو کہ مسترد کر دی گئی. آج لاہور ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشیاں تھیں، مطلب پیشیاں نہیں بلکہ ان کے کیسز فائل ہوئے تھے، پٹیشن فائل ہوئی تھی. جو سماعت خارج کرنے کی درخواست تھی اس کو ڈسمس تو نہیں کیا، البتہ اس کو ٹرائل کورٹ میں، جو سیشن کورٹ ہے اس نے ٹرائل کورٹ میں یہ بھیجنے کا ان کو ہدایت دی ہے. ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ہمارے پاس جو رپورٹ ہے اور سبھی نے دیکھ لیا ہے کہ کل صبح 10 بجے تک کارروائی روک دی گئی ہے. دوپہر 3 بجے کے قریب یہ کارروائی ویسے بھی روک دی گئی تھی. جو آپریشن ہے جس کو آئی جی پنجاب آپریشن نہیں مانتے، اور جو طارق سلیم شیخ تھے، جسٹس طارق سلیم شیخ، انہوں نے یہی کہا کہ صبح 10 بجے تک خیر جب سماعت شروع ہوگی اس وقت تک آپریشن کو بند کر دیا جائے. اب اس پوری اسنا میں یاسمین راشد صاحبہ ایک بڑا فوکل پوائنٹ بن گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کا. ان کی اور بھی آڈیوز پہلے آئی ہیں. وائی شی از اے ریزن فار سچ اٹینشن آئی ایم ناٹ شیور، بٹ انہوں نے پہلے گفتگو کی اجاز شاہ صاحب سے وچ ڈڈ دا راؤنڈس. پہلے آپ کو وہ سنا دیتے ہیں. سر ایس ویلے خان صاحب نے کیا ہے، سارے ایم پی ایم این ایس نو ایم کو فون کرو، وہ کہہ لینے جی پہنچن بندے لے کے پہنچن، انہوں نے کال کہہ دیو میرے والوں جڑا نہیں پہنچا میں کوئی ٹکٹ نہیں دینا. میں ہنے خان نال ڈائریکٹلی گل کہی. ٹکٹ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ جتھے لے کے پہنچیے اور فوری پہنچیے، ورنہ عمران خان صاحب آپ کو آئندہ آنے والے الیکشنز کے ٹکٹ نہیں دیں گے. یہ ایک زاویہ ہے، ایک پوائنٹ ہے. اب یہاں پر لوگوں کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ وہ آئیں. اب یاسمین راشد صاحبہ آیا کہ وہ عمران خان صاحب کا صرف پیغام پہنچا رہی ہیں یا اس کو خود بھی انڈورس کرتی ہیں، یہ ہم نہیں بتا سکتے، لیکن جو ان کی صدر سے بات کرتے ہوئے آڈیو لیک ہوئی ہے وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں. السلام علیکم سر. جہاں سچویشن بہت خراب ہو گئی، جی بالکل، پیٹرول بمز پھینکنا شروع کر دیے ہیں لوگوں نے. وہ ابھی اس پہ ہمارے ورکروں نے ادھر سے بھی اس سے پہلے کہ کوئی خون خراب ہو جائے، آئی تھنک یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو سم بڈی اینڈ انٹروین. نہیں آئی ہیو ٹاکڈ. آپ یہ کہہ دیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں بات کر لیتا ہوں اینڈ آئی ٹرائی ٹو سارٹ خان صاحب سے. نہیں میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں. دیکھیں سر، اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ کچھ مر جائیں گے لوگ، ابھی کچھ پولیس والے بھی مر جائیں گے. سچویشن اتنی بری ہو جائے گی کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائے گی، جو مقصد تھا ہمارا. ٹھیک. آئی تھنک واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از ٹیل ہم خان صاحب کہ جی آئی تھنک the best thing is to give in and fight another day. اگر میں تو یہ میرا تو یہ خیال ہے، باقی آپ دیکھیں جو بھی کر سمجھیں. انہوں نے بات تو آنا نہیں. ابھی اس وقت رینجرز بھی وہاں ہیں، اس وقت تو پیٹرول بم چل رہے ہیں یہاں، اور ابھی ان کی واٹر کینن کو آگ لگ گئی تھی. میں تو کیونکہ آئی ایم انٹینشنلی سٹنگ آؤٹ سائڈ ایٹ دا مومنٹ ٹوڈے فار دا فرسٹ ٹائم، بیکاز وہ جو لوگوں کو بلانا اور سب کو کہنا، تو مسئلہ یہ ہے کہ دس از ناؤ ریئلی going from bad to worse. چلو لیٹ می کنسلٹ ود اسد آلسو. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اسد سے تو میں نے بات کی، بٹ اسد نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا. اسد بھی باہر بیٹھا ہوا ہے، میں باہر بیٹھی ہوں. عمران خان صاحب کو کنونس کیجیے. یاسمین راشد صاحبہ فرما رہی ہیں اور پریزیڈنٹ عارف الوی سے گفتگو کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر لوگ مر سکتے ہیں، پیٹرول بم یہاں پر فائر کیے جا رہے ہیں، وہ پھینکے جا رہے ہیں جو کارکنان ہیں ان کی طرف سے، اور اگر لوگ مریں گے تو الیکشنز پوسٹ پون ہو جائیں گے، جو کہ پوری جدوجہد رہی ہے ان کی الیکشنز کرانے کی وہ بھی متاثر ہوگی. اب یہ دونوں ہی ڈفرینٹ ٹینجنٹس پہ گفتگو ہے، لیکن دونوں ہی ڈیمننگ ہیں. اب یہ عمران خان صاحب کو ایکسپوز کرتی ہیں ایز سمبڈی جو کہ اپنے پالیٹکس کے لیے لوگوں کا استعمال کر رہے ہیں،
ہیں, جو شیلڈ بنا کر بیٹھے ہیں زمان پاک میں چھپ کر. میں الفاظ نہیں دہرانا چاہتی جو مریم صاحبہ نے کہے ہیں, لیکن اس وقت لگ رہا ہے کہ ایکسپوزے ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی اپنی جو ویلیوز ہیں اور جو پولیٹیکل ان کا اسٹیچر ہے اس کی بھی جو ہے دھجیاں بکھر رہی ہیں. اس پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر ولید اقبال صاحب. بہت شکریہ آپ کا ولید اقبال صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. اقبال صاحب, اف آئی ایم ناٹ رانگ, ایک تو اب یاسمین راشد صاحبہ کا پوائنٹ ہے, اگر آپ ان کی دوسری والی کانورزیشن کو تھوڑا سا لے لیں اور کہیں دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کہہ رہی ہیں, شی از ویری ورڈ کہ لوگ مر سکتے ہیں اور یہاں پر لوگ مریں گے اور الیکشنز بھی پوسٹ پون ہو جائیں گے. اینی ویز کسی کا بھی خون بہے, اٹس ناٹ فیئر. اور اب تک ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس پہ کم از کم 75 پولیس افسران اس وقت ہسپتال میں ہیں. آئی ایم شیور پی ٹی آئی کے کارکنان بھی زخمی ہوئے ہوں گے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ان کی طرف سے نہیں ہوگا, لیکن جو فگر ہمارے پاس پولیس کا ہے میں آپ کو وہ دے رہی ہوں, پولیس اور رینجرز کا. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تاثر اور ایک جو اوپینین ہے وہ آپ کی والدہ صاحبہ کا بھی تھا, جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ کا. انہوں نے بھی پچھلے دنوں کہا تھا کہ عمران خان صاحب خود اریسٹ کے لیے کیوں نہیں پیش ہوتے اور اپنی پارٹی کے ارکان کو اور کارکنان کو کیوں آگے لے کر آتے ہیں. اب ایک پوائنٹ آف ویو ہے عمران خان صاحب کا. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کون صحیح پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے, کس کا اوپینین آپ مانتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یاسمین راشد صاحبہ, آپ کی والدہ صاحبہ, یا عمران خان صاحب؟ دیکھیں جی, میری والدہ صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, میرا موقف جو سیاسی ہے اور ان کا موقف بالکل الگ ہے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ پرسن ہے, لیکن میں خود سے اپنے تئیں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے جیل میں پتہ لگا کہ میری والدہ نے یہ کہا ہے, اور میں بہت جیل میں مجھے کسی چیز کی اور بے چینی نہیں ہوئی, ایک اس بیان کی بے چینی ہوئی جو میری والدہ نے دیا, اور جس کے لیے میں بے حد شرمندہ ہوں, کیونکہ وہ مریم نواز کی کاپی اور پیسٹ تھی, اور میں بے حد شرمندہ ہوں. میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں اور میں تیسری دفعہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بے حد شرمندہ ہوں میں کہ انہوں نے یہ بیان دیا. لیکن چونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ پرسن ہے, میں ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, نہ ہی وہ مجھے ڈکٹیٹ کر سکتی ہیں کہ میں کیا کروں. چلیں, I don't want to get into that. دوسری Okay, I apologize for bringing it up then. جی آگے. نہیں, آپ نے کیا تو میں نے اپنا موقف دے دیا, اور میرا اپنا اختیار ہے, میں موقف دینا کیا آزادی رکھتا ہوں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں ہی ایک مہذب معاشرے کی بات کی, اور ساتھ ہی آپ نے آڈیو لیکس جو ہیں ان کو پورے پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی نشر کیا. پہلے ایک بات طے کر لیتے ہیں کہ ایک مہذب معاشرے میں اگر ایک آئین سے انحراف اس نوعیت کا ہو, جس کے بارے میں سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ دے چکا ہے, آج نہیں, آج سے کوئی 27 سال پہلے دے چکا ہے کہ یہ آئین سے انحراف ہے, یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, یہ رائٹ ٹو پرائیویسی, نہ صرف یہ بلکہ ایک حکومت کو برطرف کرنے کا جو ہے جواز بنی, جو کہ بے نظیر بھٹو کی 1993 سے 1996 کی گورنمنٹ تھی, کیونکہ وہ وائر ٹیپنگز کرتی تھیں. یہ اس لیے ایک مہذب معاشرے میں ایک ٹیلی ویژن چینل پہ ایک آئین کے خلاف کی ہوئی گفتگو جو ہے اس کو چلانا جو ہے وہ از خود ہی نفی ہے اس سارے آرگیومنٹ کی کہ ایک مہذب معاشرے میں کیا ہوتا ہے. اگر ایک مہذب معاشرہ ہے تو پھر اکراس دا بورڈ آپ دکھائیں کہ آپ ایک مہذب معاشرہ ہیں. یہ جو آپ نے ابھی چلائی ہے اور دیگر چینلز نے چلائی ہے, میں شدید مذمت کرتا ہوں اس چیز کی, کیونکہ آئین سے انحراف ہے. وہ کسی بھی حکومت نے کیا ہو, کسی بھی شخص نے کیا ہو, کسی بھی ادارے نے کیا ہو, وہ اگر آئین سے انحراف ہے اس کی آئینی حیثیت نہیں بدلتی. تو اس لیے اس کو بھی طے کر لیں کہ آپ نے اس کو, اس لیے میں اس کے متن میں تو جانا ہی نہیں چاہتا کہ اگر وہ چیز ایسی ہے جو آئین سے انحراف ہے تو اس کی گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے, وہ ناجائز ہے. تو یہ اگلی بات ہے. اور میں آپ کو اس سے تیسری بات یہ بتاتا ہوں کہ جی کون صحیح ہے یا کون غلط ہے. اگر ایک مہذب معاشرہ ہے, یہ دیکھ لیں جی, میں اگر اب فریم میں آ رہا ہے, یہ ایک آئیڈیل ورلڈ ہوتی ہے, آئی ہوپ یہ فریم میں آ رہا ہے جو میں اشارہ کر رہا ہوں, اور یہ ریئل ورلڈ ہوتی ہے. اس وقت پاکستان میں تو یہی ہے. آئیڈیل ورلڈ بالکل ایسے ہی ہوتی ہے کہ جی اگر آپ کو ایک کرمنل کیس میں ایک عدالت نے طلب کیا ہوا ہے تو آپ کو پیش ہونا چاہیے, یہ آئیڈیل ورلڈ ہے. لیکن ریئل ورلڈ میں کیا ہے کہ ایک سچویشن ایسی آئی ہوئی ہے, سیاسی سچویشن, جس میں ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر 80 کیس حکومت نے کیے ہوئے ہیں, اور مختلف اور زیادہ تر وہ وفاقی حکومت کے اور اس کے اداروں اور اس کی ایجنسیز اور اس کی انسٹرومنٹیلٹیز کی طرف سے ہوئے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں ان کیسز میں یہ بھی, اور آپ پڑھنے پچھلے دنوں کے اخبارات, ایک ورکر جو ہے جس کی شہادت ہوئی, اس کے اوپر پولیس نے اپنا ورژن کتنی دفعہ بدلا ہے. تو ریاست کے اداروں کا اوپر جو لوگوں کا اعتماد ہے, آپ اخبارات کے اداریوں سے دیکھ لیں, اور ایک اداریے میں تو پیر کے دن ایک
ایڈیٹوریل کامنٹ آیا ہوا ہے اور ایک آپ ایڈ آیا ہوا ہے آمنے سامنے جس سے نظر آ رہا ہے, اور وہ ہمارے حق میں نہیں ہے وہ جریدہ ایسا, لیکن پھر بھی وہ دیکھیں اس طرح کی چیزیں لکھ رہے ہیں. اور ایک ورکر کے انتقال کے اوپر یا شہادت کے اوپر پولیس کی پہلی ورژن یہ آتی ہے کہ جی عمران خان نے اس کا قتل کیا ہے, پھر آتی ہے کہ نہیں جی وہ ایکسیڈنٹ ہے, پھر ایک تیسرا کیس ہوتا ہے کہ نہیں جی عمران خان اور اس کے ورکرز نے یا اس کے پارٹی کے جو اہلکار ہیں انہوں نے غلط بیانی کی ہے. اگر اس طرح پس منظر ہو, میں کہہ رہا ہوں نا یہ ریئل ورلڈ ہے, آئیڈیل ورلڈ میں تو یہ ہونا چاہیے, لیکن اگر ریاست اپنے اختیارات کو اس طرح سے استعمال کر رہی ہے اور ریاست اگر 80 کیسز پروسیکیوٹ کر رہی ہے جو کہ بالکل بے بنیاد اور سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں, تو وہ جوڈیشل پروسیس کا ابیوز ہے. اور اگر جوڈیشل پروسیس اس طرح ابیوز ہوتی ہے تو پھر آپ خود ہی جو یہ اتنے بڑے نعرے لگا رہے ہیں, جس طرح کائرہ صاحب نے آج پریس کانفرنس کی کہ اچھا جی گرفتار ہونا تھا تو کیوں نہیں گرفتاری دے دی, یا دیکھیں نا عمران خان نے بغاوت کا اعلان کر دیا, جب اس کے بیک گراؤنڈ میں اس طرح کے اعمال پائے جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آئیڈیل ورلڈ اور ریئل ورلڈ میں کتنا ڈفرنس ہے. ریاست کے اوپر اعتماد کا کس طرح کا فقدان جو ہے وہ خود پیدا کیا ہے. اور میری ایک اور رض سن لیں, ایک یہ کس کی نگرانی کے اندر ہو رہا ہے, ایک نگران حکومت, میں چن رہا ہوں اپنے الفاظ, نگران حکومت, کیئر ٹیکر گورنمنٹ. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اولین فریضہ کیا ہے کہ وہ الیکشنز کروائے, شفاف الیکشنز کروائے. وہ تو کام الیکشن کمیشن کا ہے, لیکن اس کا ہر طریقے سے اس کی مدد کرے. اگر اس ساری کارروائی کے پس منظر میں, اور آپ 3 دن پیچھے جائیں جب یہ ابھی اریسٹ کا سلسلہ نہیں آ رہا تھا کہ جی سیکشن 144 لگا رہے ہیں, حالانکہ الیکشن شیڈیول آ گیا ہے, ریلیز جو ہیں وہ سب کر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں لوگ وہاڑی میں, آصف زرداری, مریم نواز کر رہی ہے کہاں پہ, شیخو پورہ میں, لیکن عمران خان جلسہ کرنا چاہتا ہے تو سیکشن 144 لگ جاتا ہے. اور پھر وہاں پہ واٹر کینن چلتے ہیں, وہاں پہ آنسو گیس چلتی ہے, وہاں پہ ایک ورکر شہید ہوتا ہے. جب اس پس منظر میں ریاست اپنے عملداری دکھا رہی ہے, اس طرح کے بدنیتی کے پر مبنی عملداری, تو آپ کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ جو ایک اریسٹ وارنٹ کو, جو کہ آئیڈیل ورلڈ میں بالکل ٹھیک ہے, لیکن ریئل ورلڈ میں ایک اریسٹ وارنٹ کو اس طرح سے نافذ کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو کتنی بڑی پرووکیشن ہوتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی اور اس کے کارکنوں کے لیے. اور وہی ہوا, یہ پرووکیشن تھی, یہ ایک اشتعال انگیزی تھی. ٹھیک ہے, اوکے, ناؤ لیٹ می جسٹ انٹروین. آپ نے اپنے دل کی بات اور میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ ایک نگران حکومت کا جو کام ہے, نگران حکومت کا جو کام ہے, وہ جو اس کا اصل کام ہے آئیڈیل ورلڈ میں, اور جو ریئل ورلڈ میں وہ کام کر رہی ہے, آئیڈیل ورلڈ میں اس کا کام ہے الیکشن کے سپورٹ کرنا اور شفاف الیکشن کروانے میں ایک کردار ادا کرنا. اور ریئل ورلڈ میں وہ کیا کر رہی ہے, ریئل ورلڈ میں وہ کر رہی ہے کہ جو الیکشن کروانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, جو آوازیں بلند کر رہے ہیں, اس کا گلا گھونٹو. اٹس آل رائٹ, آپ نے کہہ دیا, آپ کو میں نے کہنے دیا, آپ کو پورا موقع دیا, آپ کا موقع بالکل سامنے آ گیا. آئی ڈونٹ ہیو ٹو نیسیسرلی اگری وتھ یو, بٹ آئی آلسو کی ناٹ بالکل میں آپ کے اوپر اپنا جو اوپینین ہے وہ بھی مسلط نہیں کرنا چاہتی, بیکاز دیٹس ناٹ مائی جاب رائٹ ناؤ. مجھے صرف اتنا فرما دیجیے گا کہ ریئل ورلڈ کی آپ نے بات کی, ایک آئیڈیل ورلڈ کی بات کی, تو یہ ریئل ورلڈ کیا ہے کہ ایک آنسو گیس کی شیلنگ کے لیے, یا جو اس طرح سے ٹیر گیس پھینکی جا رہی ہے, جو واٹر کینن کا استعمال ہے, جو بم بن رہے ہیں, جو پتھر کٹھے کر کے رکھے گئے, جو لاٹھیاں ان کے ہاتھ میں تھیں, اب یہ پس منظر آپ جو بھی کہیے, یہ مہذب معاشرہ تو نہیں ہے. تو پھر ریئل ورلڈ از اے بیڈ ورلڈ, جہاں پہ عمران خان از اے گڈ مین اینڈ دا ورلڈ از اے بیڈ پلیس اینڈ ایوری ون از اگینسٹ ہم, اینڈ ہی نیڈس ٹو واٹ ناؤ ایگزسٹ ان دا ریئل ورلڈ لائک اے ریئل لیڈر which is hide in Zaman Park and put innocent people at stake, in their lives at stake. Is that what you're saying, sir? In the real world? No, I'm not saying that. What are you saying? آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک پس منظر ہے اس کا کہ اب ہم ریئل ورلڈ میں میری بات اب I was very patient, now please listen to me. ریئل ورلڈ میں آپ کو بتاتی ہوں آئیڈیل ورلڈ میں یا ریئل ورلڈ میں کیا ہوا تھا. مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب اپنی مدر کو ڈیتھ بیڈ پر چھوڑ کر آئے تھے, ٹھیک ہے, یہاں سے خاقان عباس صاحب گاڑی میں تھے جب ان کے پاس وارنٹ گرفتاری لے کر پولیس والے آئے, انہوں نے کہا وارنٹ دکھائیے, وہ اترے گاڑی میں, وہ چلے گئے. زرداری صاحب کی فوٹیج چل رہی ہے, ان کے پاس وارنٹ لے کر آیا, ان کو بٹھایا, ان کے چائے پلائی اور ساتھ چل دیے. So I'm just saying, what was that? That was an ideal world and this is the real world, or was that the real world and this is an ideal world? I would like to just know your opinion کہ یہ کس سیاستدان نے کیا ہے کہ اس طرح سے, اور یہ ٹیر بام جو ٹیر گیس شیلنگ ہوئی ہے, سر معذرت کے ساتھ, they are not PTI کارکن, they are not. مجھے مت کہلوائیے, اس جماعت کا نام مت مجھ سے بلوائیے جو کہ وہ ہیں. So let me not tear this apart, this real world and thing which will just be very very ugly. So let's get back to the point. Which world is Imran Khan in? The real world or the ideal world?
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پورا ملک اس وقت، آپ 5 یا 4 سال یا 5 سال پہلے کی بات کر رہی ہیں، میں اس کو 1 منٹ کے لیے پاز پہ رکھتا ہوں، اس کو بھی ہم ایڈریس کر لیں گے، لیکن میں تو صرف پچھلے 5 دن کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں اس 5 دن کی ریئل ورلڈ بتانا نہیں سر، میں 5 دن کی بات نہیں کرنا چاہ رہی. میں 4 سال پہلے پیچھے چلے جاتی ہوں. اقبال صاحب نو، you have to allow me, you have said your say, you have had your say. ایک منٹ، let me just finish this question. This is one question that I will require. نہیں تو پھر میں میزبان بن جاتا ہوں، آپ مہمان بن جائیں. میں تو آپ کو بتا رہی ہوں ایک پوائنٹ اور لے لیں. چلیں آپ اس کا جواب دے دیں، پھر میں دوبارہ سوال کر لوں گی. چلیں آپ کا سوال جواب دے دیں. نہیں، میں آپ کا جواب اس لیے، میں آپ کو یہ میں ویسے جواب پہلے دے چکا ہوں، لیکن میں 5 دن پہلے اس لیے جانا چاہتا ہوں کیونکہ آج سے 1 دن پہلے کی جو کارروائی ہے اس کو پچھلے 5 دن کے فریم میں رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک الیکشن سکیجول اناؤنس ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس الیکشن سکیجول کے حوالے سے ایک پولیٹیکل ریلی ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر کرنا چاہتا ہے جس کے اوپر آنسو گیس اور واٹر کیننز شروع کہاں سے ہوئے تھے اور لاٹھی چارج شروع کہاں سے ہوا تھا؟ ایک پولیٹیکل ریلی سے جس کا تعلق ایک الیکشن کیمپین سے تھا. جب ایک الیکشن کیمپین کے ماحول میں آپ سیکشن 144 لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹیررسٹ تھریٹ ہے، اور پھر ہمارے ورکرز کے اوپر ریاست کی قوت کا استعمال کرتے ہیں جس میں ایک ورکر شہید ہو جاتا ہے، جس کے لیے ریاست 3 دفعہ اپنی سٹوری بدلتی ہے اور ابھی بھی بدل رہی ہے وہ سٹوری، تو آپ یہ میں نے آپ کو بتانے کی پچھلے سوال کے جواب میں یہی کوشش کی. میں آپ کی بات کو سمجھ گئی ہوں، لیکن میں ابھی سمجھنا چاہتی ہوں. نہیں، میں شہری اور ریاست، یہ گلگت بلتستان کی پولیس کو لانا کون سے پس منظر میں جائز ہے؟ کون سے پس منظر میں جائز ہے؟ یہ 5 دن کے بلڈ اپ میں کہاں پلے کرتا ہے؟ ویسے ہی پوچھ لوں. میں نے دیکھیں، میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں، میں نے گلگت بلتستان کی پولیس وہاں نہیں دیکھی. اوکے، وہ اسی طرح کا الزام ہے کہ وہ شہید ورکر کی ویڈیو جو تھی وہ جیل بھرو تحریک کی ویڈیو تھی. جب ایک جرنلسٹ نے دکھا دیا کہ نہیں وہ اسی دن کی ویڈیو ہے تو وہ سٹوری رول بیک ہو گئی. مجھے ایک دلیل ابھی تک نہیں ملی کہ گلگت بلتستان کی پولیس وہاں تھی. میں گلگت بلتستان کے چیف منسٹر کو، میرا خیال ہے آپ لاہور چلے جائیں سر، کیونکہ ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے کہ وہ گلگت بلتستان کی پولیس تھی. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ 10 جو پولیس افسران ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ 15 جو درجنوں پولیس افسران ہیں وہاں پہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سٹیزنز کا کانفیڈنس، سٹیزنز کا ٹرسٹ، سٹیزنز کا کانفیڈنس اور سٹیزنز کا ٹرسٹ اسٹیٹ کے اپیراٹس کے اندر جو رہ گیا ہے وہ 3 4 5 دن پہلے سے وہ ٹرسٹ جو ہے وہ ڈسٹروائے کیا گیا. ہم سارا ٹرسٹ اب عمران خان میں ڈال دیں، سارا ٹرسٹ اب عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دیں، تو دیٹ ول بی رائٹ، دیٹ ول بی ان آئیڈیل ورلڈ. میں اسٹیٹ کی ایکشنز کو کوسچن کر رہا ہوں کہ اسٹیٹ جوڈیشل پروسیس کو ابیوز کر رہی ہے. 80 کیس کر کے جوڈیشل پروسیس کو جب ابیوز کرتی ہے، کیونکہ پروسیکیوٹنگ ایجنسی تو اسٹیٹ ہی ہے، اسٹیٹ اپنے اختیار کو جب ابیوز کرتی ہے تو ایک کورٹ کا وارنٹ اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے. کورٹ نے بالکل قانون کے مطابق وارنٹ ایشو کیا ہے، لیکن اس کے اوریجن کے اوپر جائیں کہ اسٹیٹ کتنا ارسپانسبل، اسٹیٹ کتنا ونڈکٹیو، اسٹیٹ کتنا ریونجفل ہے، پولیٹیکلی ریونجفل ہے. دیٹس آل دیٹ دیر از ٹو اٹ. اور اس کی وجہ سے اس چیز کو پرووکیشن سمجھا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب درخواست نمٹائی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالکل اس کا چیف جسٹس صاحب نے اور ہمارے کونسل بھی جو عمران خان صاحب کے تھے وہ بڑے شریف آدمی تھے، انہوں نے بات کو بالکل لمیٹڈ رکھا. کیس کے جو ہیں فیکٹس اس کے اوپر یا کیس کے اس جو پورا 4 کارنرز ہیں اس کے اندر لمیٹڈ رکھا. میں تو اگر ہوتا تو میں بتاتا کہ پوری پکچر کیا ہے. یاسمین راشد صاحبہ کی آڈیو غلط آئی ہے، لیکن ان کا جو پرسپیکٹیو ہے، جس پرسپیکٹیو میں وہ صدر صاحب سے بات کر رہی ہیں، یہ بہت غیر آئینی بات ہے، غیر مہذب بات ہے. میں نے غیر مہذب بات کر دی، میں نے غیر آئینی بات کر دی. آپ تمام چیزیں آئین کے مطابق کریں. اب میں بھی 3 دنوں کا پس منظر دے دیتی ہوں. میں تو 5 سال کا 10 سال کا دے دیتی ہوں کہ جب میں صحافی تھی اور مجھے گالیاں نہیں پڑتی تھی تو میرا پس منظر الگ تھا. اس کے بعد جب مجھے ڈیتھ تھریٹس آتی تھی تو میرا پس منظر الگ تھا. جب میرے گھر میں فورسز آتی تھی تو میرا پس منظر الگ تھا. جب آپ کے پی ٹی آئی والے مجھ پر الزام لگاتے تب میرا پرسپیکٹیو الگ تھا. تو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دا ریئل اینڈ آئیڈیل ورلڈ. سر لیٹس تو آپ کی آٹو بایوگرافی، یہ تو یہ پروگرام آپ کی آٹو بایوگرافی بن رہا ہے. اوہ واو، آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ نے بایوگرافی آف ریئل ورلڈ اینڈ عمران خانز ورلڈ نہیں دی. آپ مجھے بتا دیں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ لیٹس جسٹ ناٹ ٹاک اباؤٹ پرسپیکٹیو. میں نے تو آپ کو پچھلے 5 دن کی روایت بیان، میں تو آپ کو میں کہہ رہی ہوں اگر ہر کوئی اپنے اپنے پرسپیکٹیو میں بات کرتا رہا، سر ہر کوئی اپنے اپنے پرسپیکٹیو میں رہا. جس طرح آپ کو یہ برا لگا کہ میری آٹو بایوگرافی بن گئی ہے، اسی طرح سے مجھے برا لگا دیٹ از بیکم آل اباؤٹ پی ٹی آئی. اٹس ناٹ اباؤٹ ضلع شاہ، اٹس ناٹ اباؤٹ ضلع شاہ، اٹس ناٹ اباؤٹ ضلع شاہ's father, it's not about the man who
مطلب جس نے اس کا ایکسیڈنٹ کیا, اٹس ناٹ اباؤٹ دا پیپل جنہوں نے اس کو ڈیزرٹ کر دیا جا کے اسپتال میں, اٹس ناٹ اباؤٹ دا پیپل جنہوں نے ان کے ضعیف باپ کو 2.5 گھنٹے بٹھایا اینڈ اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ میں میرے بچے کو واپس کر دو. سو دس از آل ہیپننگ ان این امیجنیٹو ورلڈ, رائٹ, اٹس ناٹ ہیپننگ ان دا ریئل ورلڈ. تو ریئل ورلڈ میں عمران خان صاحب ہیز دا رائٹ کہ وہ پیٹرول بم لانچ کرے پولیس پر, وہ افسران کو مارے, وہ دھمکائیں, اور باقی جو آپ کے خلاف بات کر رہا ہے اس کو آپ یہ کہیں گے کہ ہی از لیونگ ان این آئیڈیل ورلڈ, رائٹ, از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ سو ریئل ورلڈ میں کیا کریں, عمران خان صاحب کو ضمانت دے دیں اور یہ منسوخ کر دیں, اور ریئل ورلڈ میں سارے کیسز ختم کر دیں, ان کو ارلی الیکشنز دے دیں. اور وہ الیکشنز جو کہ ان کی خود پارٹی کارکن کہہ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں, سوری جو رکن ہے ان کی کہہ رہی ہیں کہ آپ جتھے لے کے آئیے ورنہ ٹکٹ نہیں ملے گا. واو, صاف شفاف الیکشنز کی بیس تو دیکھیے. ریئل ورلڈ نہیں, میں نے تو آپ کو پہلے ہی عرض کیا نا کہ آئیڈیل ورلڈ میں تو ایک کانورسیشن, دس از آل اباؤٹ, یہ آپ مجھے ڈکشن میں انوالو کر رہے ہیں. میں سیدھا سوال ہے کہ صدر صاحب کی انٹرونشن یاسمین صاحبہ کے جو ان کے کنسرنز ہیں, کیا وہ جائز ہیں؟ کیا وہ جائز ہیں کہ لوگ مریں گے؟ کیا وہ جائز ہیں کہ پیٹرول بم استعمال ہو رہا ہے, پیپل ول ڈائی؟ از دیٹ اے سیریس ایکوزیشن اینڈ اے سیریس تھریٹ؟ میں نہیں, ایکوزیشن ہے یا نہیں ہے مجھے تو نہیں پتا, لیکن چلیں لیٹس, میں اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں کہ یہ ایک غیر آئینی عمل ہے, آئین سے شدید انحراف ہے, جس کے اوپر ایک حکومت بھی برطرف ہو چکی ہے. ٹیلی فون کانورسیشنز کی ٹیپنگ وداؤٹ دا ڈیو پروسیس آف لا. سو ایک مہذب اور آئیڈیل ورلڈ میں تو ڈسکس ہی نہیں ہونی چاہیے, میڈیا پہ پلے ہی نہیں ہونی چاہیے میڈیا میں. لیکن اگر پلے کر دی ہے اور اگر وہ وداؤٹ کٹنگ اور پیسٹنگ اور وداؤٹ ایڈیٹنگ ہے تو میں اس کو فیس ویلیو کے اوپر یہ کہہ دیتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے تو یہی کہا تھا نا کہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول جا رہی ہے, جب دو اینٹیز کا آپس میں فیس آف ہو رہا ہے. اور میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ وہ ایک بڑی پرووکیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے, جس کے پیچھے She is saying these things are going wrong, please convince him to give up. ہاں تو was that right? Should Imran Khan do that? تو وہ ٹھیک ہے, وہ کہہ رہی ہیں وہ تو نہیں, اس میں انہوں نے کیا غلط بات کی ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے سر, میں پوچھ رہی ہوں آپ کا اوپینین, غلط اور صحیح کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا, غلط اور صحیح کی بات نہیں ہو رہی. میں صرف پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے ان کے کنسرنز ریئل ہیں, ان دا ریئل ورلڈ ریئل ہیں؟ نہیں, پہلی بات تو یہی ہے کہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ریئل ورلڈ کے اندر, ایک آئیڈیل ورلڈ میں تو یہ کانورسیشن پلے ہی نہیں ہونی چاہیے, اس کو مسترد کر دینا چاہیے. لیکن اگر آپ لا رہی ہیں اور وہ کانورسیشن جینوئن ہے اور وہ کٹ اور پیسٹ نہیں, انہوں نے مان لیا ہے سر, انہوں نے مان لیا ہے, انہوں نے تو یہی کہا ہے نا کہ جی انہوں نے تو نہیں, مجھے نہیں پتا انہوں نے مانا ہے, میں اس کے بارے میں لا علم ہوں, لیکن میں آپ کو آئینی پوزیشن پہلے بتا کے کہہ رہا ہوں کہ اس آئینی پوزیشن کہ کوئی مہذب معاشرہ اس کو ٹیلی ویژن پہ نہ پلے ہونے دے, مہذب معاشرے میں تو یہ بھی نہیں ہوتا جو دیکھ رہے ہیں سر. I'm out of time but I really need to get this point across. نہیں, لیکن مہذب معاشرے میں راتوں رات 70-50 سے پھر 40 سے پھر 50, تو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کا اس کا لاہے عمل ہے, جو طریقہ کار ہے وہ درست ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں وہ درست ہے, رائٹ, یو سپورٹ دیٹ, یو سپورٹ کہ یہ پولیس افسران کے ساتھ یہ ہونا چاہیے, ان کو مارنا چاہیے, اور آپ وکیل ہیں, مطلب میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں, no, I want to, you need to understand my answer in its totality. میں فرسٹ اینڈ فارموسٹ کہہ رہا ہوں کہ ریاست اپنے آپ اپنی کاروائی بدنیتی کے اوپر کر رہی ہے, اور پچھلے 1 سال سے بدنیتی پہ کر رہی ہے. اور اگر عمران خان کو کر رہا ہے, اگر وہ کر رہا ہے, اگر وہ نہیں, اگر اس کے نتیجے میں اگر کچھ صحیح ہوتا ہے, یا اگر عمران خان صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے, اگر غلط کر رہا ہے تو وہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے, بیکاز وہ شروعات ہی غلط سے ہو رہی ہے. ریاست بدنیت ہے, ریاست اپنی فرائض سے. میں آپ کو صرف ایک آئین یہ کہہ رہا ہے کہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں, الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں. آپ صرف اس سبجیکٹ کو لے کے ایک دن میرے ساتھ پروگرام میں آ جائیں اور آپ دیکھ لیں کہ کس طرح یہ ریاست ضیاء الحق کی اولاد بن رہی ہے, کہ 90 دن کا مطلب 90 دن نہیں ہوتا, 90 دن کا مطلب 1990 ہوتا ہے, جس طرح پیر پگاڑا نے کہا تھا 1977 میں. 90 دن کا مطلب مذاق بن گیا تھا. 90 دن کا مطلب کہتے تھے, ضیاء الحق کہہ رہا ہے 90 دن 90 days does not mean 90 consecutive days. کہ جنرل ضیاء الحق کہہ رہا ہے راؤنڈ دا جیکٹ. بہت شکریہ آپ کا اقبال صاحب کا, آپ نے رد عمل دیکھ لیا, اور میں اس پر چاہتی ہوں لیٹس ٹیک اے بریک.
ویلکم بیک اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نے ولید اقبال صاحب کو سنا ہوگا بریک سے پہلے. اگر نہیں تو ولید اقبال صاحب واز ویری کلیئر کہ ایک آئیڈیل ورلڈ ہوتی ہے اور ایک ریئل ورلڈ ہوتی ہے, اور ریئل ورلڈ میں شاید عمران خان صاحب صحیح ہیں اور سارے جو باقی حکمران ہیں وہ غلط ہیں. عدلیہ کی پاسداری ہونی چاہیے لیکن عدلیہ نے بدنیتی دکھائی ہے. یہ کچھ پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں. انہوں نے اپنے والدہ صاحبہ کے حوالے سے بھی جو ان کے بیان دیا تھا کہ عمران خان صاحب خود کیوں نہیں پیش ہوتے, تو انہوں نے اس کی بڑی شدید مذمت کی ہے. اینڈ ہی اسٹینڈز اگینسٹ ہز مدرس پوائنٹ آف ویو اینڈ ہی اسٹینڈز وتھ عمران خان صاحب اینڈ ہی از ان اسلام آباد. لیکن وہ یہ بھی ڈینائی کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کی پولیس ان کو نہیں پتا اور یہ سٹوری جو ہے وہ رول بیک ہو گئی ہے. اب ہمارے پاس اس سیگمنٹ میں محمد احمد بنسوتا صاحب موجود ہیں اور اور رضوان رضی صاحب میں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے. بنسوتا صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پہلے وہ جو پٹیشن تھی اس کو ڈسمس نہیں کیا گیا, اس کو نپٹا دیا گیا ہے, وچ مینس کہ دا اریسٹ چارجز اسٹینڈ, کہ اریسٹ آپ کر سکتے ہیں. لیکن پھر لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ 10 بجے تک صبح کاروائی جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ نہیں کر سکتے. سو دس از اے بٹ اسٹرینج. اور پھر ٹرائل کورٹ میں جائیں وہ انڈر ٹیکنگ لے کے. سو لیگلی عمران خان صاحب کو کیا مسئلہ ہے کورٹ میں پیش ہونے سے؟ واٹ از دا بدنیتی جو اس کے ولید اقبال صاحب بھی ایگزامپل دے رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ سمپل کیس ہے, وہ آتے ہیں چند گھنٹوں میں وہ کورٹ میں پیش ہوں گے, ان کو ضمانت مل جائے گی, اٹس ناٹ ایون لائک اے بگ کیس. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہ وہاں سے نہیں نکلنا چاہتے ہیں؟ لک ایٹ واٹ پیپل آر بینگ سبجیکٹڈ ٹو. آپ درست کہہ رہی جی. میں پہلے تو تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دوں بیکاز یہ معاملہ لیگل ہے کہ جو نان بیلیبل وارنٹس آف اریسٹ ہوتے ہیں وہ جب بھی ایشو ہوتے ہیں وہ اٹینڈنس پروکیور کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اینڈ آئیڈلی جب پولیس کسی بھی جگہ پر وارنٹ ایشو ہوتی ہے تو موسٹلی فون پر انفارم کر دیتی ہے کہ جی آپ کا نام وارنٹ ہے تو مہربانی کر کے پرسوں پیش ہو جائے گا ورنہ ہمارے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. یہ دنیا کی ایک انوکھی منطق تھی جس کے لیے ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد, جو کہ بائی دا وے قانونی طور پر آتھرائزڈ بھی نہیں ہے اس وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرانے کا, اس کی سربراہی میں جتنے بھی 1000 بندہ تھا یا 100 بندہ تھا جو بھی تھا ان کو بھیجا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کو ایک کیس میں اٹینڈنس پروکیور کرنے کے لیے واپس لائیں. اینڈ مائنڈ یو یہ ڈائریکٹری نیچر بھی نہیں ہوتا کہ پولیس کو کہا گیا ہو کہ جی زبردستی بندے کو اٹھا کے لائیں اور پیش کریں. دے جسٹ ہیو ٹو انشور اگر وہ نہیں پیش ہوتے تو سی آر پی سی کے سیکشن 87 88 میں کاروائی لکھی ہوئی ہے, وہ اشتہاری ہو جاتے ہیں, پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر ہو جاتا ہے اور آگے سسٹم چلتا ہے, جس طرح نواز شریف صاحب کے کیس میں ہوا تھا. سو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا جس میں پولیس نے 100% ایک قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے, جس طرح مریم صاحبہ نے کہا کہ اس کو گرفتار کر کے لے کے آنا تھا. نمبر 1. نمبر 2, جب یہ وارنٹس ایشو ہوتے ہیں میں بالکل اس چیز کا قوی یقین رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو بالکل پیش ہونا چاہیے. عمران خان صاحب اپنے ٹرائل کو جس طرح بھی لیگلی اسٹریٹجائز کر رہے تھے, انہوں نے چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی, اس کے بعد اس میں پیش نہیں ہوئی اور دوبارہ فائل کی. اب پرابلم ان کو یہ ہے کہ جو ریزن ان کی طرف سے آ رہا ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ F8 کچہری جس جگہ پر یہ جانا ہے وہاں پر شاید ان کے لیے پیش ہونا اتنا آسان نہ ہو. Therefore he was just exploring and imploring his legal options. In doing so, جب آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیجن فرینکلی اسپیکنگ بہت ادب اور احترام سے میری تو ابھی تک سمجھ سے یہ باہر ہے کہ کیا وہ ڈیسیجن ہے کیا کس طرف ہے, کیونکہ اس ڈیسیجن میں پہلے تو ساری ڈسکشن یہی کی گئی جو میں نے بات کی ہے کہ یہ ٹرائٹ لا ہے کہ نان بیلیبل وارنٹ آف اریسٹ اٹینڈنس پروکیور کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن چونکہ میرے پاس لایا گیا ہے میٹر اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو کہ بالکل انہوں نے درست کہا, لہٰذا میں یہ ڈائریکٹ کرتا ہوں کہ وہاں جا کے جب بھی پیش ہوں اور وہ ٹرائل کورٹ اس کو دیکھے میرٹس پر اور اپنا فیصلہ کرے. اب جب یہ پیش ہوں گے تو کیا گرفتاری ضروری ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ گرفتار اگر فرض کریں آئیڈیلی کرنا بھی ہو تو پولیس یہ بھی کر سکتی ہے کہ 18th کو آئے اور خان صاحب کو لے کے, یا 17th کو آئے اور خان صاحب کو لے جائیں. 4 دن گرفتاری میں رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اچھا پنسوتا صاحب let me just come back. ایک پوائنٹ لاسٹ فائنل پوائنٹ. جی ایک سپریم کورٹ کی آصف سعید کھوسہ صاحب کی 14 کی ججمنٹ ہے جس میں پروسیس بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے اس سے جو ڈیل کرنا, اور اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے گرفتار کر کے لے کے آنا ہے. اٹ از جسٹ an information that police has to give, ورنہ law will take its own course. ٹھیک ہے سر, law taking its own course, I don't know how law takes its own course without the handling of people and without the involvement of political and security forces. میں سر آپ سے پنسوتا صاحب صرف I want to move on to رضوان صاحب, but I mean I just want to ask you, یہ کسی بھی سیناریو میں اس کو غلط امپلیمنٹ کیا گیا, اس کے لیے پولیس جلدی آ گئی, پولیس اسلام آباد ڈی آئی جی آ گئے, ان کا دائرہ کار تھا نہیں تھا, آل اسائڈ, اگر کسی آدمی کے خلاف ایک وارنٹ ہے اور پولیس آ جاتی ہے, سپوزنگ غلط آئی ہے, اور آپ ایکسپلور کر رہے ہیں اپنے جو ہیں لافلی, آپ کو کیا پروسیس میں فالو کر سکتے ہیں آپ, کیا آپ کے پاس آپشنز ہیں؟ آپ نے خود یہ کہا کو ایکسپلور کر رہے تھے آپشنز. یہ تمام ایکسپلوریشن میں انہوں نے جو اس وقت لاہور میں جو ان کے کارکنان نے کیا ہے, سو کالڈ کارکنان جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے یا ایک انتہا پسند جماعت ہے جو وہاں پر اپنا انوالومنٹ دکھا رہی ہے, پیٹرول بم, یہ کہیں پہ آپ کو لگتا ہے یہ ایک مہذب معاشرے میں ہوتا ہے؟
پہلی تو بات یہ ہے جی کہ میں جہاں تک وہ آپشن ایکسپلور کرنے کی آپ بات کریں کہ جب ہمیں کوئی کنسلٹ کرتا ہے ان کرمنل ٹرائل تو یہ صرف عمران خان صاحب نہیں, ہر آدمی پاکستان کا کوئی بھی شہری ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صبح آئے گا اور کہ جی وارنٹ آیا ہے, پرسوں میں نے پیش ہونا ہے, اگلے دن میں نے اپنا ٹرائل شروع کروانا اور اس سے بعد سزا لینی ہے جو بھی لینا ہے. ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ ایک ایسا کرمنل ٹرائل جو کہ سٹارٹ ہی انیشیٹ ہی غلط طریقے سے ہوا ہے, 120 ڈیز سے بیونڈ لمیٹیشن سے ہوا ہے, اس کو وہ کس طرح رکھ سکتا ہے اور اس کے اوپر ان کا ایک ویو ہے. اب دوسری جو آپ نے بات کی کہ ایک جماعت نے کیسے ریاکٹ کیا, دیکھیں جی اگر کوئی جس قسم کی بات آپ کر رہی ہیں کرمنل چارجز رجسٹر صبح کیسز رجسٹر ہوں گے, ان کے اندر ایویڈنس ہوگی, جو شخص اس میں امپلالو ہوگا وہ پکڑا جائے گا. یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اٹیک پہلے کہاں سے ہوا, یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پہلے فائرنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی, ٹیئر گیسنگ شیلنگ جو تھی اس کا کوئی جواز تھا کہ نہیں تھا, آگے سے جو ری ایکشن آیا اگر وہ ڈسپروپورشنیٹ ہے اس پر بھی ایکشن ہوگا. لیکن اس کا بھی طریقہ قانون میں سیکشن 154 CRPC میں لکھا ہے کہ آپ افینس کے خلاف FIR کرائیں, اس کے اندر ٹرائل کریں. الحمدللہ ہر چیز تو ان کی اپنی ہے اس وقت, تو اس وقت تو پرابلم بھی کوئی نہیں ہے کہ سزائیں دینے کے لیے 82 سب کچھ ان کا ہے, اسی لیے تو یہ ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. نہ دیتے نا پنجاب اسمبلی کو نہ توڑتے. اچھا رضی صاحب I'm going to come to you. آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے آپ نے تمام دیکھی ہوں گے معاملات جس طرح سے وہ ہوئے ہیں. اب تو غلطی کا بڑا شدت سے احساس ہو رہا ہوگا خان صاحب کو کہ میں نے کیوں اسمبلی توڑ دی, میں تو پنجاب سے بھی گیا. اب گلگت بلتستان کی سروسز کو انہیں انگیج کرنا پڑا. ولید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں جی مہذب معاشرے میں تو آڈیو لیکس نہیں ہوتی, مہذب معاشرے میں تو یہ نہیں ہوتا, لیکن مہذب معاشرے میں یہ بھی نہیں ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں. میں نہیں سمجھ پا رہی سر کہ غلط کو غلط کہنا یہاں بہت مشکل ہو گیا. ایک سٹنگ سینیٹر جن کا لیگل مائنڈ ہے, لیگل ان کا سیٹ اپ ہے, لیگل ان کی ہر چیز ہے, اور وہ یہ بات کریں تو آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو سے. آپ کہیے لیگل مائنڈ ان کا کیا ہے کہ انہوں نے اسٹوڈیو پہ بیٹھ کے کراچی میں بیٹھے ہوئے گیسٹ کو جو ہے وہ گلاس پانی سے بھرا گلاس مارنے کی کوشش کی تھی اور پانی اپنے اوپر گرا دیا تھا. لیگل مائنڈ تو ان کا اتنا ہے کہ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. ان کے بزرگ بہت معزز ہیں ہمارے لیے. لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس پروٹیکٹیو بیل ہے, انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے انہوں نے جھوٹ بولا, تو پھر آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کے سمپتھائزر سے, پی ٹی آئی کے سپورٹر سے, پی ٹی آئی کے وکلا سے. عمران خان صاحب اس لیے اوائڈ کر رہے ہیں اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہونا کہ اس وہاں پہ ان پہ چارج فریم ہونا ہے, اور چارج فریم کے بعد کیس باقاعدہ پروسیڈ کرتا ہے. اس کیس کے خلاف جتنی بھی یہ اپلیکیشن اوپر لے کے گئے ہیں ہائی کورٹ کے اندر وہ انٹرٹین نہیں ہوئی. اب اس کے اندر جو ہے اس کو رکوانے کے لیے, اس کی پروسیڈنگ رکوانے کے لیے اور تو کچھ کر نہیں سکتے. بدماشی کر سکتے ہیں, حملہ کر سکتے ہیں, جج کی بےزتی کر سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں آ رہے, اور وہ نہیں آتے. اور انہیں پتا ہے کہ جس دن وہ یہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں پیش ہوں گے, کورٹ کیس باقاعدہ ہو جائے گا, اس کے اوپر چارج فریم ہو جائیں گے, اور چارج فریم ہونے کے بعد عدالت چلتی ہے. ہم نے بھی 8-10 سال ہائی کورٹ رپورٹنگ کی ہے. ہاف فیکٹس نہیں بتانے چاہیے, عمران خان اس لیے اوائڈ کر رہے ہیں. اب آ جائیے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی طرف. دیکھیں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے, میں نے اس طرح کا فیصلہ کبھی بھی کسی بھی جورسپروڈنس کے اندر نہیں دیکھا, نہ رپورٹ کیا ہے. یہ یونیک جورسپروڈنس ہو رہی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر. بار کے اندر بیٹھے ہوئے وکلا بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بالکل CRPC ہی ری رائٹ ہو رہا ہے کہ جناب صبح تک جو ہے وہ پولیس کوئی ایکشن نہیں لے گی 10 بجے تک, کیونکہ یہاں پہ PSL کے مزید جتھے جمع ہو جائے نا, سہولت بھی تو ہو کہ مزید جتھے جو بلائیں MPs MNs کو جو دھمکایا ہے وہ جمع تو ہو جائے. اور اس وقت بھی یہی سوشل میڈیائی افواہیں ہیں کہ KPK سے بسوں کے بسیں چل پڑی ہوئی ہیں لاہور میں کرنے کے لیے. سر ابھی بھی ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ کون سی انتہا پسند جماعت ابھی بھی پیش ہے, فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے. پیٹرول بم بنانا کس نے سکھایا سر؟ اور ماسک جو کہ ریڈلی اویلیبل نہیں ہوتا, جو عمران خان صاحب پہن کے کھڑے ہیں, لیکن کارکن جو ہیں وہ ڈنڈے برسائیں اور گیس شیلنگ کھائیں, ان کے لیے بھی منگا دیتے ہیں ماسک ایک ایک. جی, اور وہ انتہا پسند بھی ہیں, اور پتہ نہیں وہ جنہوں نے لا کے بسایا تھا TTP کو KP کے اندر, شاید ان کی طرف بھی کچھ لوگوں کا اشارہ ہے. ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے, لیکن وہی فارورڈ دیکھیے. یہ بات یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا, اس نے فرنٹ سے لیڈ کرنا ہوتا ہے. اس نے انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولنا ہوتا, اس نے فرنٹ سے لیڈ کرنا ہوتا ہے, بائی ایگزامپل کرنا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں I am the chosen one.
yes, of course he was the chosen one. I am the chosen one. So इसलिए मेरे लिए different attitude या different behavior लेकिन हुकूमत में भी आई है, हुकूमत वक्त पर भी आई है. वो तो इमरान खान साहब तो चले, we knew what was coming. हमें पता था वो मेला नहीं है, वो एक पूरा प्रोसेस है, ट्रेनिंग कैंप है जहां पर ये सब कुछ हो रहा है. We knew what we were walking into. कोई सरप्राइज नहीं है यहाँ पर. लेकिन मैं सिर्फ इस बात पे सरप्राइज हूँ कि हुकूमत, पुलिस फोर्स, मतलब आप उनको क्यों उनकी जानों के दुश्मन पड़े अगर आपको नहीं करना अरेस्ट, अगर आपको नहीं अपना पॉलिटिकल माइलेज लूज करना. तो देखिए 4 चीजें हैं जिसके ऊपर मुझे 1 मिनट दीजिएगा बोलने का. इसके अंदर तमाम लोग जो हैं वो अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं और कर सकते हैं. हुकूमत क्लेम कर सकती है कि हमने इमरान खान को एक फाशिस्ट के तौर पे एक्सपोज किया है, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है, वो अदालतों के हुक्म को नहीं मानता. हुकूमत इस दावे के ऊपर बोस्टिंग कर रही है. इमरान खान नियाजी और उनके फॉलोअर्स और उनके वकला जो हैं वो ये कह सकते हैं कि हमने पुलिस को तमाम तर माइट के बावजूद इमरान खान के करीब नहीं पटकने दिया, पुलिस की कलाबाजियां लगवाई हैं, उनको शिकस्ते फाश दी है, उनके दांत खट्टे किए हैं, उनको हमने दीवार के पास पहुंच जाने के बावजूद भी वापस भगा दिया. वो भी अपना क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं. पुलिस ये क्लेम कर सकती है कि हमने पिछले 24 घंटों के अंदर 36 घंटों के अंदर कोई लाश नहीं गिरने दी और ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है और रेंजर भी उनके साथ शरीक हो सकती है. अदलिया ये क्लेम कर सकती है कि हमने इस मामले को डिफ्यूज करने का जो है उसके अंदर किरदार अदा किया है. लेकिन 2 नेगेटिव पॉइंट है. एक ये है कि 2 फेडरेटिंग यूनिट की पुलिस को एक दूसरे के आमने सामने ले आना और एक फेडरेटिंग यूनिट यानी गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस का उनके ऊपर हथियार उठा लेना और बोनट कस लेना, ये एक नेगेटिव पॉइंट समझा जाएगा. लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुख्तलिफ होना एक ही केस के अंदर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुख्तलिफ होना, 2 हाई कोर्ट को कन्फ्रंट करवा दिया. ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जनाब इमरान अहमद खान नियाजी की जो सुनहरी हरूफ के अंदर लिखी जाएंगी तारीख के अंदर. पज़ोता साहब, आपका बस लास्ट पॉइंट मैं लेना चाहूंगी, वक्त की कमी है, लेकिन ये फरमा दीजिएगा लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? ये 10 बजे तक की इनको ये नरमी क्यों दी गई? क्या सहूलत अदा की गई कि वो जो जत्थों को बुला रहे हैं वो जरा पहुंच जाएं? पहले तो जी मैं आपकी इजाज़त से एक एक्सेप्शन ड्रॉ करना चाहता हूँ. जिस तरह आपने भी बात करते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया ताकि ये तमाम सारा कुछ कर सके, मैं उससे आई वुड लाइक टू क्रिएट एन एक्सेप्शन. मैं उसका पार्ट नहीं बनना चाहता. दूसरी बात ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था जिस टाइम पर मांगा गया उस टाइम पर इस्लामाबाद का डिसीजन अवेटेड था. तो ऑफ कोर्स कोई भी सेन जज वहाँ बैठा हुआ ये तो नहीं कह सकता था जारी रखें और 5-10 बंदे अपने भी मरवा लें और उनके भी मार दें. उन्होंने तो ये कहना था कि टिल सच टाइम कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है आप इसको रोक दें. उस सुबह 10 बजे वो भी क्लियर हो जाएगा और इस्लामाबाद जो लाहौर हाई कोर्ट है उसको डिसाइड कर देगा. मेरा ख्याल है इन द इंटरेस्ट ऑफ थिंग्स बहुत अच्छा फैसला था. अगर इस मुल्क में ऐसे फैसले भी हुए हैं कि 9 साल बाद आपके वो रिव्यूज एंटरटेन हो जाते हैं और पता नहीं कौन कौन से फैसले होते रहते हैं, तो अगर एक लोगों की जानो माल बचाने के लिए हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया तो उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं. आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा? मतलब व्हाट इज द लीगल माइंड्स क्या कह रहे हैं इस वक्त? क्या मामला है कि 10:15 लीगली तो आप ठीक कह रही हैं, चूंकि दिस वाज नॉट द मैटर बिफोर देम. उन्होंने सिर्फ इन द इंटरेस्ट ऑफ थिंग्स चूंकि आर्टिकल 199 में एक्ट करते हुए प्रोटेक्ट किया है और कोशिश की है कि इसको प्रोटेक्शन दी जाए. सुबह अगर वो ये समझते हैं कि चूंकि इस्लामाबाद का फैसला आ गया है अब उनके आगे कोई चीज नहीं रहेगी तो वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे और खान साहब को डायरेक्ट करेंगे कि वो जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट या इस्लामाबाद के हाई कोर्ट को जो फैसला है उसको चैलेंज कर लें बिफोर द सुपीरियर फोरम और जाके पेश हो जाए 18 को. आई थिंक इट विल बी रिजॉल्व्ड बाय टुमारो. पेश हो ही ना जाए बस. तो यू कैन आल्सो रिमेन एन एक्सेप्शन टू दिस दैट आई डोंट सी हिम पेश होइंग. हां जल्दी से रजी साहब जी एक लास्ट अच्छा एक मैंने आज कैलकुलेशन किया $40 का एक टेयर शेल है और तकरीबन 2-1,000 फायर हुए हैं. तो आप $80,000 यानी 2 करोड़ 40 लाख एक ऐसी पुलिस जो कि कह रही है हमारे पास पैसे नहीं. अच्छा ठीक है, लेट मी जस्ट ओके ठीक है सर, योर पॉइंट इज क्लियर. बिल्कुल पुलिस है ही झूठ बोल रही है सर. जी आइए जी रजी साहब. बस मैंने कहा एक फिक्रा ले लीजिए, अगर रिव्यू 9 साल के बाद एंटरटेन हो जाता है तो कैलिफोर्निया की अदालत में भी रिव्यू फाइल कर दीजिए. ठीक है, पॉइंट टेकन. थैंक यू रजी साहब और थैंक यू पंजोता साहब. ऑलवेज अ प्लेजर. थैंक यू सो मच. हम यहाँ पे वक्फा लेने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए. इस प्रोग्राम में पॉलिटिकल जावियों पर तो बात हो गई, आईनी और कानूनी मामलात पर भी बात हो गई, लेकिन उस पर बात नहीं होती कि एक्चुअली में एसेंस में ये केस क्या है जिसके थ्रू ये वारंट गिरफ्तारी जो हैं जो जारी हुए हैं. उस केस में एक आइन और कानूनी मौक़िफ़ है और एक कुरान शरीफ का मौक़िफ़ है. वो गामदी साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, वो सुनिए एंड वी विल सी यू टुमारो.